اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ. آج کل پریس کانفرنسز کا زمانہ ہے اور عوام ایک ہیجانی کیفیت میں گرفتار ہیں. روز صورتحال ہر گھنٹے ہر منٹ بدل رہی ہے اور مجھے آج کہنے دیجئے کہ عمران نیازی خود کش بمبار بن کے آئین پاکستان پر گرنا چاہتا ہے، سسٹم کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور ہر وہ اقدام کرنا چاہتا ہے جس سے آئین پاکستان کی روح پامال ہو. یہ آئین بڑی محنت سے بنا ہے اور جب آئین ٹوٹتا ہے، اس کی پامالی ہوتی ہے تو پھر بنانا ریپبلک مارد وجود میں آتی ہے اور یہی کچھ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. آج آپ دیکھ لیں، ایک مہینے سے کم عرصہ میں ڈالر جو ہے وہ 8 روپے بڑھ گیا ہے. کتنے روپے بڑھ گیا ہے؟ 8 روپے بڑھ گیا ہے. 1 روپیہ ڈالر بڑھتا ہے تو آپ کا بیرونی قرضہ جو ہے وہ کتنے ہزار ارب بڑھ جاتا ہے، آپ کو بہتر معلوم ہے. اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ زمین بوس ہو چکا ہے. انویسٹرز کا کانفیڈنس جو ہے وہ زمین پر آ گیا ہے اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ہم کس سے بات کریں. ایسے معاملات جب ہوتے ہیں نا، میں کوئی ایسی بات منہ سے نہیں نکالنا چاہتا، لیکن ایک سیاسی کارکن کے حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ آج ملک ایک دوراہے پہ ہے. میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی، آج کرنا چاہتا ہوں. یہ ملک اسٹیبلشمنٹ کا بھی اتنا ہے جتنا ہمارا ہے. یہ ملک سپریم کورٹ کے معزز ججز کا بھی اتنا ہے جتنا ہمارا ہے. کیا آج ہم سب پاکستانیوں کو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر اس قربانی کو جو ہمارے بڑوں نے اس ملک کے پاکستان کو بنانے کے لیے دی تھی اور لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، آج ان کی روحیں بھی پکار پکار کر کہہ رہی ہیں ہم سب کو کہ آپ اس ملک کو بچائیں. اس ملک میں آئین اور قانون کا راج ہوگا تو ہم سب یہاں پر عزت کے ساتھ رہ سکیں گے. تو گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے، آپ کو معلوم ہوگا، سپریم کورٹ میں پنجاب کے جو لیڈر آف دی ہاؤس کے الیکشن کے بارے میں ہیئرنگ چل رہی تھی اور وہاں پر اعظم تارڑ صاحب نے کہا کہ یہ الیکشن کو نہیں کرانا چاہتے اور کسی اور نے نہیں، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو پنجاب کا نمائندہ ہوتا ہے، چہرہ ہوتا ہے صوبائی حکومت کا، اس نے کہا جی ہم کل آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کرائیں گے. پھر اسی اثنا میں جب یہ اسٹیٹمنٹ دی جا رہی تھی سپریم کورٹ میں، تمام چینلز پر ٹکر چلے کہ اب اجلاس جو ہے وہ 6 کے بجائے 16 کو بلایا جا رہا ہے. میں اس پہ بعد میں آتا ہوں، میں اپنی بات مکمل کر دوں. پھر اعظم تارڑ صاحب نے کہا سپریم کورٹ میں کہ ہمارے ممبران جو 40 ہیں ان کو اپنا جو ہے وہ معطل کیا جا رہا ہے تاکہ پرویز الہی صاحب کا ووٹ پورا نہیں ہے تو وہ ہمارے ممبران کو معطل کر کر جو ہے کل کوئی دھاندلی کا سامان پیدا کرنا چاہتے ہیں. اب آپ میری بات دھیان سے سنیں. میں میڈیا سے بھی گزارش کرتا ہوں، پاکستانی عوام سے اور بالخصوص پنجاب کی عوام سے، یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے. جب آپ کے کاغذات نامزدگی بطور لیڈر آف دی ہاؤس جمع ہو جاتے ہیں، اس سے اگلے دن الیکشن ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کا آئین اور قانون کہتا ہے. وہاں پر اپنا جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر اپنا جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ جی فلاں فلاں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، تائید کنندگان کے نام لیتے ہیں اور پھر وہیں ڈائس سے اشارہ ہوتا ہے اپنا ٹریجری بینچز کو کہ ادھر جائیں ادھر جائیں. آپ کی فوٹیجز نکل آئیں گی. یہ وقت کا ہیر پھیر ہے، انشاءاللہ انکوائری ہوگی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا.
خواتین جاتی ہیں، حملہ آور ہوتی ہیں، اور سٹیج پر ڈائس پر بیٹھے ہوئے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. اسمبلی کا جو سیکریٹریٹ کا سٹاف ہے وہ تماشا دیکھ رہا ہے اور چوری چوری ان کو دیکھ رہے ہیں، اور 6 منٹ میں کہتے جی اجلاس ایڈجرن کرنا چاہتے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب اسکیڈول اناؤنس ہوا اس کا یک نکاتی ایجنڈا تھا، اور وہ کیا تھا کہ آج لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب ہونا ہے. میں نے کہا قوم سے، میں نے کہا کہ ہمارے نمبر قریباً 200 نمبر تھے ہمارے وہاں پر. پرویز الہی صاحب کے پاس عددی اکثریت ہوتی تو کیوں 6 منٹ میں اپنا اجلاس کو برخاست کر کے پتری گلی سے ہو لیتے؟ اگر نمبر ہوتے تو کہتے ہاں ابھی ووٹنگ ہونی چاہیے. پرویز الہی صاحب یہ آپ کا وتیرہ آج کا نہیں، یہ بڑے پرانے آپ کھلاڑی ہیں، بادشاہ ہیں ان چیزوں کے. جب اپنا جو ہے وہ آئین، قانون، اخلاقیات کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں. میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آج بھی احترام کروں گا، لیکن حقائق کو سامنے رکھوں گا. آپ وہی ہیں جنہوں نے نواز شریف کی گاڑی کو کندھوں پہ اٹھایا گجرات میں اور پھر عدم اعتماد کی تحریک کر دی. آپ وہی ہیں جو اپنا جو ہے دعائے خیر کر کر زرداری صاحب کو پھول اور مٹھائی دے کے آئے جب آپ کو متحدہ اپوزیشن نے وزیر اعلیٰ نامزد کیا، اور اگلے دن آپ مکر گئے. یہ سیاست کا کیا عجیب کردار ہے پرویز الہی صاحب؟ آپ کیا اپنا جو ہے لوگوں کو میسج دینا چاہتے؟ گزارش اتنی ہے کہ یہ سب سے بڑا صوبہ ہے 12 کروڑ عوام کا. کیا اس صوبے میں آج گھروں میں بھوک نہیں ہے، افلاس نہیں ہے؟ کیا بچے آج رات کو دودھ کے بغیر وہ نہیں جاتے پھر اٹھ جاتے؟ کیا مزدور دیہڑی دار جب گھر جاتا ہے کیا بچے رات کو بھوک سے دامن نہیں نوچتے کہ ابو روٹی کہاں ہے؟ کیا کسان آج کھاد کے لیے مارا نہیں پھر رہا؟ تو یہ اس صوبے کو آئین اور قانون کے تحت آگے بڑھنے دیں. کل آواری ایکسپریس میں کیا ہوا؟ جتھا آیا اور اپنا جو ہے وہ خواتین بھی وہاں پہ موجود تھیں اور یہ حملہ آور ہونا چاہتے تھے، ہوٹل کے اندر گھسنا چاہتے تھے. تو سپریم کورٹ کو ان سب چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے. اگر نوٹس آج نہ لیا تو یہ لوگوں کے گھروں میں گھسیں گے، اور یہ کہتا ہے نا کہ میری بندوق کے نشانے پر فنا ہے، یہ خدا نخواستہ لوگوں پر گولیاں برسائے گا. یہ عمران نیازی جو ہے جس نے خود کچھ بمبار کی جیکٹ پہن رکھی ہے اور جمہوریت کو یہ اپنا جو تاؤ بالا کرنے نکلا ہے، اس کا ہاتھ پکڑنا ہوگا، اس کا راستہ روکنا ہوگا، اس کو مثال بنانا ہوگا، اس کا محاسبہ کرنا ہوگا، اس کا احتساب کرنا ہوگا، ورنہ پھر پچھتاوا رہ جائے گا. ملک ٹوٹ جایا کرتے ہیں جب آئین اور قانون کا جنازہ نکلتا ہے، اور وہ جنازہ آج بڑی دھوم سے نکل رہا ہے. ہم اپنے آنے والی نسلوں کو معاف نہیں کریں گی ہمیں کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے، اور مجھ سمیت سب اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے، گناہگار ہوں گے کہ ہماری نظروں کے سامنے یہ کچھ ہو رہا ہے. معیشت ڈاواڈول تھی، آج زمین بوس ہو گئی. اسٹاک ایکسچینج کا میں نے بتا دیا آپ کو، ڈالر کا میں نے آپ کو بتا دیا. کیا بنے گا اس ملک کا؟ کہاں سے روٹی کھائیں گے ہم؟ میں پرویز الہی صاحب کو وارن کرنا چاہتا ہوں، کل بھی کیا تھا، آج بھی کیا ہے، کہ پرویز الہی صاحب ہوش کے ناخن لیں. یہ گنڈاسا لے کے جو آپ نکلے ہیں نا، ہمارے پاس بھی گنڈاسا ہے، لیکن ہم آئین اور قانون پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. کل وہاں پہ جتھا آیا نا، وہ تو چند اپنا 50 لوگ تھے، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. پھر جب 10,000 مسلم لیگ نون کا کارکن وہاں پہ آئے گا، وہاں پہ جو کچھ تو خون ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا وہ جو ایم پی ایز ہیں وہ ہماری بہنیں بیٹیاں نہیں؟ کیا پرویز الہی اس صوبے کی اسمبلی کا کسٹوڈین نہیں؟ یہ اپنا جو ہے اسپیکرشپ اس لیے لی تھی کہ اپنا وہاں پر خود اپنی ناک کے نیچے توڑ پھوڑ کرائے اور پھر کہے کہ جی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا کہ وہاں پر میز ٹوٹے ہوئے ہیں. او بھائی یہ آئین ٹوٹ رہا ہے، آئین کا مذاق بن رہا ہے. کرونا میں یہی پرویز الہی جو تھا اس اپنا ادھر ہوٹل میں اپنا اجلاس کرایا. آج کہہ رہے جی کہ اپنا جو آئینی ذمہ داری پوری کرنی ہے، لیڈر آف دی ہاؤس نہیں ہے اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو کوئی نہیں ہے اتنے دنوں سے، 12 کروڑ کا صوبہ ہے، اور کہہ رہے ہیں جی کہ اجلاس نہیں ہو سکتا کہ میز ٹوٹے ہوئے. ان کی نیتیں خراب ہیں، ان کے دل میں چور ہے. یہ اقتدار کی جنگ لڑتے لڑتے آج آئین پاکستان کو سولی پہ لٹکانا چاہتے ہیں. خدا نہ خواستہ
میری بڑی درد مندانہ اپیل ہے یار، میں وزیر اعلیٰ بن کر کیا کروں گا اس ملک میں جب یہاں پر آئین اور قانون جو ہے وہ پامال ہو رہا ہے. لوگ ہنس رہے ہیں ہم پر، ہمارے دشمن آج خوش ہو رہے ہیں. آج اپنا جو ہے وہ وفاق میں جو رولنگ ہے ڈپٹی اسپیکر کی، آج یہ ساری اپوزیشن غدار بن گئی ہے. بلوچستان کے قائدین ہیں، مینگل صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، ایم کیو ایم ہے، باپ ہے. یہ غداری کے سرٹیفکیٹ آج قومی اسمبلی کے پوڈیم پر بانٹے جا رہے ہیں. یہ کیا بنے گا اس ملک کا؟ کون جوڑے گا؟ یہ قوم آگے زخم خوردہ ہے، انتشار ہے. اگر یہ انتشار جو ہے کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو گیا تو سب خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. سب اداروں کو، عدالت کو، سیاسی جماعتوں کو بڑے مدبرانہ طریقے سے اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، ورنہ تاریخ اور عوام معاف نہیں کریں گے. تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ ہم تیار ہیں. پرویز الہی صاحب، کل عدالت عظمیٰ میں آپ کی صوبے کے ایڈوکیٹ جنرل نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ کل آئین اور قانون کے مطابق اجلاس ہم کریں گے، اور یہ آئینی ذمہ داری ہے. کل ہم سب ممبران وہاں پر آئیں گے اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام دیکھے گی، اس صوبے کے 12 کروڑ لوگ دیکھیں گے کہ ہم اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے، جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہر معزز رکن کا یہ آئینی حق ہے کہ وہ ووٹ ڈالے. تو جب وہاں پر کھیل تماشا ہوگا، پرویز الہی صاحب گنڈاسے کی سیاست کریں گے، تو کم از کم قوم دیکھے تو صحیح نا کہ وہ چہرے کون سے ہیں جو آج جمہوریت کو تہو بالا کرنا چاہتے ہیں. وہ چہرے کون سے ہیں جو خود ہی اسمبلی میں توڑ پھوڑ کر اور سن لیں میری بات، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. یہ دوسرا واقعہ ہے، خود ہی توڑ پھوڑ کرتا ہے اپنی ناک کے نیچے اور خود ہی اپنا جو ہے سسپینڈ کرتا ہے. پرویز الہی صاحب، عوام کا راج ہوگا انشاءاللہ. یہاں پر لیڈر آف دی ہاؤس عوام کے معزز نمائندوں کی اکثریت کے ساتھ منتخب ہوگا، لیکن یہ جو آپ کی جو ڈمی انکوائری ہے یہ انکوائری نہیں ہوگی. انشاءاللہ جو منتخب نمائندے ہوں گے وہ آپ کی انکوائری کریں گے اور عوام کے سامنے جھوٹ اور سچ کا فیصلہ کریں گے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہوگا. اور میں بڑا عاجزی سے، اللہ سے ڈر کر میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ کل اگر پرویز الہی کے پاس عددی اکثریت ہے، میدان میں آئیں، نمبرز لے کے آئیں، جو جمہوریت کا اصول ہے. اگر اکثریت آپ کے ساتھ ہوئی، خوش دلی سے میں آپ کو لیڈر آف دی ہاؤس قبول کروں گا. لیکن اس چکر میں کہ جی بس میں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے، اس صوبے کی عوام کے ساتھ ظلم نہ کرو یار. آگے عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، عوام کی امیدیں بیچ چوراہے ٹوٹ چکی ہیں. نوجوانوں کے خواب، وہ 1 کروڑ نوکریوں کا، 50 لاکھ گھر کا جو وعدہ کیا تھا، وہ بیچ چوراہے چکنا چور ہو چکے ہیں. یہ قوم رو رہی ہے، بلک رہی ہے. اور میں بتا دوں، اس عوام کا مسئلہ یہ تحریک عدم اعتماد نہیں ہے، اس عوام کا مسئلہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ نہیں ہے. اس عوام کا مسئلہ روٹی ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے. اس طرف آج توجہ ہٹائی جا رہی ہے. اور سفارتی تعلقات جو ہیں وہ پہلے ہی بہت لوسٹ ایپ پہ. عمران نیازی نے خودکش بمبار بن کر سفارتی تعلقات کا بھی جنازہ نکال دیا ہے، اور سٹیٹمنٹس پہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں امریکہ سے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. او بھائی، یہ ملک ہے، یہ ملک ایسے چلتے ہیں؟ یہ وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم ایسے اپنا جو ہے وہ بہیو کرتے ہیں؟ کو ملک کو قوم کا کوئی پرواہ نہیں. عمران نیازی، آج تمہاری انا آئین پاکستان سے بڑی ہو گئی. آج تمہاری پسند ناپسند جو ہے پاکستان سے زیادہ عزیز ہو گئی. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. انشاءاللہ اس صوبے میں جو بزدار نے، جو تمہارے بقول وسیم اکرم پلس جو کرپشن کے ریکارڈ توڑے ہیں، اس کا بھی احتساب ہونے والا ہے. لوگوں کو پتہ ہے کون بنی گالا سے فون کرتا تھا، اربوں کی کرپشن ہوتی تھی. اور آج کیا فورن فنڈنگ کیس چیخ کر نہیں کہہ رہا کہ عوام کے سامنے پکڑی گئی. عمران
इमरान नियाज़ी सर्टिफाइड चोर बन गया है सबूतों समेत। ये साद रफीक साहब को अपना जो है इतनी देर नाहक अंदर रखा, राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर मुनशिद का केस बना दिया, सबूत तो मिला कोई नहीं। 4 साल बीत गए। ये अल्लाह का कानून है कि तुम पकड़े गए हो तो सबूतों समेत पकड़े गए हो। आज तोशा खाना में लाखों डॉलर के तोहफे तुमने छुपाए। वो भाई तलाशी करते थे, 4 साल तलाशी ले ली, सबको जेलों में डाल दिया, अपनी अना को तस्कीन तुम्हारी नहीं मिली। अब तुम्हारी तलाशी की बारी आई है तो पतली गली से तुम घूम रहे हो। कान खोल के सुन लो इमरान नियाज़ी, मैं अल्लाह से डर कर कहता हूँ, तुम्हें भागने नहीं देंगे। ये जो अवाम के साथ तुमने खिलवाड़ किया ना, सब बाग दिखाकर, अवाम तुमसे तुम्हारे एक एक जुर्म का हिसाब लेंगे। तुम्हें तोशा खाने का, तुम्हें फॉरेन फंडिंग केस का हिसाब देना होगा। इस सूबे के साथ जो तुमने साजिश की बुजदार को लगाकर, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। तुम्हें कहीं भागने नहीं दिया जाएगा। और तुम्हारे अपने गवर्नर सरवर साहब ने जो अवाम के सामने राज अफशा किए कि मुझ पर प्रेशर था कि खिलाफ आइन काम करो, और उनकी जो अपना जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट थी वो ये थी कि मुझे खुशी है कि मैं आज गवर्नर तो नहीं रहा, लेकिन किसी गैर आइनी इकदाम का मैं मुर्तकब नहीं हुआ। अलीम खान साहब जो तुम्हारे अपने दस्ते राज थे, कल जो उन्होंने होशरबा करप्शन की दास्तानें अवाम के सामने रखी हैं, उसके बाद भी तुम इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। उसके बाद भी तुम्हें कोई खुदा का खौफ नहीं, कोई शर्म, कोई लिहाज नहीं। इंशाअल्लाह इन लोगों ने अल्लाह के फजल से इबरत का निशान बनना है, क्योंकि आज अवाम दुखी। तुमने अल्लाह की मखलूक को उसका दिल तोड़ा है, उसको दुखाया है, उसको रोटी के लिए, आटे के लिए, चीनी के लिए, खाद के लिए तरसाया है। किसान रो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब्र व तहम्मुल से आइन और कानून का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैंने फिर मुदबाना गुजारिश करता हूँ अदालत उज़्मा से कि अगर हमारी ख़वातीन को, हमारे बुज़ुर्गों को, मुअज़्ज़िज़ मेहमान को होटल में जत्थों की सूरत में वहाँ पर जाके तंग किया जाएगा, तो फिर हमारे वर्कर भी जज्बात में आएंगे, और खुदा न खास्ता कोई एक नुकसान भी जान का हो गया तो ज़िम्मेदार जो है इमरान नियाज़ी और परवेज़ इलाही होगा। मैंने अवाम को और सूबे को आपकी वजाहत से सारी बातें खोल कर बयान कर दी हैं। उसके बाद जिम्मेदारी अव्वलीन हुकूमत की होती है, और यहाँ पर बैठे जो इंतजामिया के लोग हैं, और स्पीकर को कस्टोडियन ऑफ द हाउस कहा जाता है, लेकिन जो खिलवाड़ परवेज इलाही ने रचाया है, इंशाअल्लाह इसका यौम हिसाब आएगा। ये सरीहन कानून की खिलाफ वर्जी है। यानी 6 मिनट में जो इजलास बुलाया गया था लीडर ऑफ द हाउस का, वो 6 मिनट में एडजर्न कर दिया गया। नंबर 1, उसमें एजेंडा एक ही था कि लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब होना है। फिर इन्होंने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी 6 को हम अब करेंगे। गैर आईनी काम किया, गैर कानूनी काम किया। अब 6 को स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में दी, किसने दी? मैंने नहीं दी, साद रफीक साहब ने नहीं दी, अता तारड़ साहब ने नहीं दी, राना सनाउल्लाह साहब ने नहीं दी। एडवोकेट जनरल पंजाब सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि हम जी आइन और कानून के मुताबिक कल इंतखाबात कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने स्टेटमेंट है। अभी वो स्टेटमेंट चल रही थी, अभी मैं उसको डाइजेस्ट कर रहा था, और वहां से आ गया जी कि ये इजलास 6 के बजाय 16 को कर दिया गया। और कितनी भोंडी ग्राउंड है, वो फर्नीचर टूट गया। ओ भाई, यहाँ पे आइन टूट रहा है, तुम्हारे दिलों के अंदर कालक है, तुम इस अपना कौम के साथ, आइन के साथ घिनौना मजाक कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट को आज इसका नोटिस लेना चाहिए। और मैंने बता दिया है कि कल बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अरकान के साथ मैं कल असेंबली में जाऊंगा, और आपको दावत देता हूं, आप वहां पर आइए, अपना जो है वहां पर अददी अक्सर गिने, जो 3 को भी पूरी थी, और कल भी इंशाअल्लाह पूरी होगी। उसके बाद फिर अगर इन्होंने आइन और कानून का जनाजा निकाल कर
اسمبلیوں کے دروازے بند کر دیے ہیں، اقتدار ان کو اتنا عزیز ہے، تو کل پھر عوام کے سامنے میدان لگے گا. اور سن لیں ایک منٹ اور یہ بات آپ نوٹ کر لیں اور اس کو ہائی لائٹ بھی کریں کہ ایڈوکیٹ جنرل جو ہے اس نے آن بہاف آف پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ بیان دیا ہے، اور اس کے سپریم کورٹ کے سامنے بیان دینے کے کوئی 25 منٹ بعد جو ہے انہوں نے یہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. تو یہ سپریم کورٹ جو ایک آئینی طور پہ سب سے بڑا جو ہے وہ ادارہ ہے، اس کے یعنی اس کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، اور یہ صریحاً توہین عدالت ہے. اور یہ رانا ثناء اللہ سے جو بات کر رہے ہیں نا، میں اس میں صرف ایڈ یہ کروں گا، وہاں پہ سپریم کورٹ کی کارروائی چل رہی ہے، یہاں پہ عمران نیازی گورنر کو بلا کر، پرویز الہی کو بلا کر، یعنی آئین کے خلاف تو سازش کر ہی رہا ہے. یعنی یہ پیرلل عدالت چل رہی ہے پھر عمران نیازی کی. ادھر سپریم کورٹ کے اندر سٹیٹمنٹ دے رہی جی کل اجلاس آئین اور قانون کے تحت بلایا جائے گا، اور عمران نیازی کی عدالت جو کہہ رہی ہے کہ جی ہم نہیں مانتے، ہم اپنا سپریم کورٹ کی سٹیٹمنٹ کو نہیں مانتے، اپنے ایڈوکیٹ جنرل کی سٹیٹمنٹ کو نہیں مانتے، ہم نے اجلاس 10 دن کے لیے مؤخر کر دیے. یہ میں عدالت عظمیٰ کو بڑی عاجزی سے فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیسی مثالیں قائم کر رہے ہیں. صاحب کیا اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرل ہونا تو سوچی سمجھا کوئی پلان کے تحت ہے؟ کیونکہ اب تمام اپوزیشن تو بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ آئیں، وہ جو ایک فورن پلاٹ ہے اس کی بات آ کے کریں، جو سیکورٹی کونسل میں جو اس کی میٹنگ آف دا منٹس ہے اسے ڈسکس کریں، ان کا خاموش ہونا، کیا اسے سمجھتے ہیں ایک سوچی سمجھی سازش ہے؟ یہ بھی ایک پلان ہے. یہ بھی سازش کے ساتھ ایک ایڈ بھی کر لیجیے گا، کیا اپنا حق لینے کے لیے ٹی ایل پی کی طرح لاک ڈاؤن کرنا اور چھتوں کی طرف باہر نکلنا وہی بھی پاکستان میں رہ جائے گا؟ جی خواہش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پہلا آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ نے سیکرٹری ڈیفینس کو طلب کیا ہوا ہے. ہمیں سیکرٹری ڈیفینس صاحب جو ہے ان کی وہاں پہ پیشی کا اور ان کی بات کا انتظار کرنا چاہیے، اور عدالت بہتر جانتی ہے وہ کیا سوال کرے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے، اور پتہ لگنا چاہیے کہ کون سی غیر ملکی سازش ہوئی ہے. کوئی غیر ملکی سازش نہیں ہوئی. یہ عمران خان کی ناکامی اور اس کی بدنظمی اور اس کی لوٹ مار اس کی حکومت کے دور کی جو ہے، جس کے نتیجے میں بھوک اور بے روزگاری بڑھی ہے، یہ اس کے نتیجے میں عدم اعتماد آئی ہے. اور آپ سب گواہ ہیں کہ پوری قوم کا پریشر تھا اپوزیشن پہ، بلکہ شکایت لوگ کرتے تھے کہ آپ لوگ اس حکومت کو نکالتے کیوں نہیں. تو یہ کوئی سازش نہیں ہے، یہ عوامی دباؤ ہے جس نے ہم سب کو اس بات پہ لا کے مجبور کیا ہے کہ ہم عمران خان کو نکالنے اور اس میں وسعت سے پاکستان کی جان چھڑائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو پنجاب اسمبلی کے مداری صاحب. ہم وہ چونکہ اس وقت پریزائڈنگ آفیسر، ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں بجا طور پہ کہ وہ جو کمٹمنٹ اور انڈر ٹیکنگ دی ہے ایڈوکیٹ جنرل نے گورنمنٹ آف پنجاب کے بھی آپ پہ سپریم کورٹ پہ، وہ توہین عدالت کے مرتکب نہیں ہوں گے، اور وہ قاعدے کے مطابق کل اجلاس کی صدارت فرمائیں. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی رولنگ آ چکی ہے کہ کسی رکن کو ووٹ ڈالنے سے روکا نہیں جا سکتا. جو مرضی یہ 2 نمبر کمیٹیاں بنا کے پرویز الہی صاحب خود ہی توڑ پھوڑ کروا کے تو یہ اس پہ کوئی وہ پروسیڈنگ کرتے رہے، مگر جو صاحب پریزائڈنگ افسر ہیں دوست مزاری صاحب، یہ ان کی قانونی اور آئینی ذمہ داری ہے، جمہوری ذمہ داری ہے کہ کل وہ چیئر کریں اجلاس کو، وہاں پہ الیکشن ہو، کسی ممبر کو ووٹ کے حق سے محروم نہ کیا جائے. اور یہ جو آج غیر قانونی کام عمران نیازی نے سازش کر کے پرویز الہی صاحب کے ساتھ کروایا ہے، جس میں اب گورنر ہاؤس بھی ملوث ہو گیا ہے، اس سے ڈپٹی اسپیکر صاحب اجتناب کریں، کیونکہ یہ ضابطہ ان پر بھی ورنہ لگے گا. اور ان دی لائٹ آف دی کمٹمنٹ ان سپریم کورٹ وہ نوٹیفکیشن کو وڈرا کریں. اور اس نوٹیفکیشن کو جیسے کہ رانا ثناء اللہ خان صاحب نے کہا، میں نے منہ کی بات کی ہے، اسے جو ان پر دباؤ ڈال کر ہماری اطلاع کے مطابق ایک نوٹیفکیشن کروایا گیا کہ 6 کا اجلاس 16 کو ہوگا، اسے انہیں وڈرا کرنا چاہیے. ایسا ہی دباؤ پہلے یہ گورنر صاحب پہ بھی ڈال چکے ہیں، جس کے ثبوت سامنے آ چکے ہیں، اور گورنر صاحب اس پہ اسٹینڈ لے چکے ہیں، علیم خان صاحب اسٹینڈ لے چکے ہیں. اب ڈپٹی اسپیکر صاحب کو قانون اور قاعدے کے مطابق چلنا چاہیے. ایک منٹ میں آپ کی توسط سے پاکستانی قوم کو اور بالخصوص اس صوبے کی عوام کو، انتظامیہ کو
स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को आपके तवस्सुत से बताना चाहता हूँ कि बतौर कायदे हिज़्ब ख़िलाफ़ मैं आइन पर पूरी तरह अमल करूँगा। सुप्रीम कोर्ट मुअज़्ज़ज़ है मेरे लिए, जजेस काबिल एहतराम हैं। आज जो स्टेटमेंट दी गई है एडवोकेट जनरल पंजाब की तरफ से कि कल इजलास आइन और कानून के मुताबिक होगा, मैं कल पंजाब असम्बली जाऊँगा, अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के साथ जाऊँगा और फिर कैमरे की आंख वो सब कुछ दिखाएगी कि कैसे ये अपना जो है वहाँ पर अगर खेल तमाशा रचाते हैं या फिर ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराते हैं। और अगर वहाँ पर परवेज़ इलाही साहब आपने आइन के ख़िलाफ़ कोई और साजिश वहाँ पर की तो फिर कौम जो है कैमरे की आंख से आपका असल चेहरा देखेगी। और मैं वार्न करता हूँ, अगर वहाँ पर कोई ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के हालात बनाए गए तो फिर आप सरीहन आप जिम्मेदार होंगे परवेज़ इलाही साहब, और कोई नहीं होगा। मैं एक ऐड कर दूं। आज इमरान खान साहब लाहौर में हैं, उन्होंने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत की है और मुझे जो भी इतलात मौसूल हुई हैं 70 अफराद उस मीटिंग में नहीं थे। आप अंदाजा करें कि पीटीआई की काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास होता है, अरकान की तादाद बहुत कम थी, 70 अफराद इजलास में नहीं गए, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने ये परवेज़ इलाही साहब से मिलकर अहकामात जारी किए कि इजलास आगे कर दें। अगर नंबर पूरे नहीं है तो रोने की जरूरत नहीं है, अगर नंबर पूरे नहीं है तो लेट के चीखे मारने की जरूरत नहीं है। मैदान भी यहाँ पे है, घोड़ा भी यहाँ पे आए और मुकाबला करें। मैं लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन को, ये वजीर आला नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक है, वजीर आजम नहीं है, उधर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से लेटर लिख दिया गया है, मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, आप सरकार के मुलाजिम हैं, आप टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते हैं। हमारे किसी पंजाब असेंबली के मेंबर को गिरफ्तार किया गया, हम ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट में जाएंगे, आपके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की भी दरख्वास्त देंगे, खातिर जमा रखिएगा। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आइन और कानून के मुताबिक आप एक्ट करें। पंजाब असेंबली में मीडिया का दाखिला एक झगड़ा करवा के क्यों बंद किया गया? इसलिए किया गया कि ये काले करतूत करने थे परवेज़ इलाही ने, जो अपने फर्जंद को करोड़ों रुपए की बोरियां देने के बावजूद मेंबर की तादाद पूरी नहीं कर सकता। मैं उनको कहता हूं कि आप करोड़ नहीं, आप अरब पे ले जाएं, खरब पे ले जाएं, लोग नहीं बिकते। आपके बावजूद इस बात के कि आपने अपने बेटे को करोड़ों रुपए की बोरियां दी हैं, उसके बावजूद मेंबर नहीं बिक रहे, आपकी तादाद पूरी नहीं हो रही, तो ये हमारा कसूर नहीं है। इन काले करतूतों से, इस काले धंधे से बाज आ जाए। ये गुजरात की जिला काउंसिल नहीं है, ये पंजाब की असेंबली है। इसलिए मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि मीडिया को पंजाब असेंबली का एक्सेस दिया जाए, रिपोर्टर्स को, जर्नलिस्ट को, एंकर पर्सन्स को पंजाब असेंबली के दरवाजे खोले जाएं। ये कोई हिटलर की असेंबली नहीं है, ये एक ऐवान है, यहां लेजिस्लेशन होती है। ये मीडिया का एक्सेस बंद करने का मकसद ही ये था कि ये धांधली करनी थी। जब कैमरे अंदर होंगे तब पता लगेगा तोड़फोड़ किसने की है। मैं परवेज़ इलाही साहब, मैं कुरान पे हल्फ देता हूं कि हमारे किसी मेंबर ने कोई शीशा नहीं तोड़ा। आप और आपके बेटे आके कुरान पे हल्फ दे कि ये काला करतूत आपने नहीं किया। आपको शर्म नहीं आती? उम्र के इस हिस्से में आके आप मेजे तोड़वाते हैं और फिर दूसरों पर इल्जाम करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, अल्लाह ताला के फजल से हमारा केस भी स्ट्रांग है, मेरिट के ऊपर है। और आज जज साहिबान की ऑब्जर्वेशन आई है कि ये इलेक्शन करवाया जाए। आपका एडवोकेट जनरल एक बात करता है, आप एक और बात करते हैं। यानी एडवोकेट जनरल को तो बता देते हैं, वो लॉ अफसर है, जो भी सूबे का मौकफ है वो कानूनी तौर पे एडवोकेट जनरल ने देना है। आपने उसको नहीं बताया। और ये जो काम करने जा रहे हैं, डिप्टी स्पीकर साहब से भी हमारी गुजारिश है कि इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ किया जाए। आपने आज आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आने के फौरन बाद ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता था। बहुत शुक्रिया। कल इजलास होना चाहिए, कल इजलास होना चाहिए। बिल्कुल। मैं एक और बात
आपको बताना चाहता हूँ, इसको हाईलाइट करना ज़रूरी है। यानी ये जो कल अपना ड्रामा रचाया गया, वो भाई एसी आपने बंद किए रोज़ेदारों पर, वॉशरूम्स आपने बंद किए रोज़ेदारों पर, वज़ू भी नहीं कर सकते थे, गर्मी में वहाँ बैठे रहे। ख़वातीन हमारी अपना जो है वहाँ पर अंधेरे के अंदर फर्श पे बैठी नहीं, और बाद में अपना जो है हम सबर शुक्र करके रोज़ा खोल कर चले गए, फर्नीचर तोड़वा दिया। अब तैयारी है कि मुअत्तल करें। तो आवाम गवाह है कि आज एडवोकेट जनरल पंजाब ने स्टेटमेंट दी है, जब आज़म साहब ने कहा जी कि हमें खबर मिल रही है कि हमारे लोगों को इस झूठे इल्ज़ाम में परवेज़ इलाही जो है वो मुअत्तल करेगा, तो एडवोकेट जनरल ने कहा जी कि ये गलत है, ये ऐसा हम कुछ करने नहीं जा रहे। तो आप ज़रा जमा खातिर ज़रूर रखें, ये बड़े अहम दिन हैं पाकिस्तानी कौम के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो इस बहरान को हल करने से जुड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें बड़ी अहम हैं। होते बड़े छोटे होते हैं, मुल्क को कौम का जो अपना मुफाद है वो सबको अजीज़ रखना चाहिए, इससे बाला तरफ होकर सोचना चाहिए। तो इंशाअल्लाह हम पुरअमन लोग हैं, जमहूरियत के अंदर बिलीव करने वाले लोग हैं, आइन को मानने वाले लोग हैं, कोई गैरानी काम नहीं करेंगे। आपको बताना था कि हकाइक ये हैं, और इंशाअल्लाह ताला जीत जो है अल्लाह ने चाहा तो जमहूरियत की होगी, हक की होगी, आइन की होगी, आवाम की होगी। आपके पास जो है वो ऑलरेडी जो है पंजाब है ऑलमोस्ट, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा रेज हो रहा है जिसका एतराज भी उठाया जा रहा है सोशल मीडिया पे पर्टिकुलरली, कि आप लोग एक पार्टी, एक ग्रुप ऐसा जिसे आप जो है वो लैंड माफिया कहा करते थे, एक को चीनी चोर कहा करते थे, तो क्या उन्हीं का सहारा लेकर जो है वो आप इस इलेक्शन को जीत रहे हैं, दोबारा जो है वो लीडर ऑफ द हाउस बनने जा रहे हैं, तो क्या ये जस्टिफाइड है? इसको बता दीजिए। और दूसरा ये बता दीजिए क्या उनके साथ बाद में आप किसी एडजस्टमेंट नहीं करने जाएंगे? ये बड़ा आपका अच्छा सवाल है। देखें, हम सब खताकार लोग हैं, इसलिए कहता हूँ कि मैं आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को खराज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ, नवाज शरीफ साहब को खराज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने जमहूरियत पर एहसान किया, मिसाक़ जमहूरियत किया, और एक नया आगाज़ हुआ। ये साद रफ़ीक साहब बैठे, भरी पार्टी मीटिंग्स में हम कहते थे कि लोग हमें ताने देते हैं कि आप फ्रेंडली अपोजिशन हैं। पीपल्स पार्टी जब अपना इक़्तिदार में थी, वहाँ पर सेंटर में, और बिजली के अंधेरे थे और लोड शेडिंग थी, और हम सूबे पंजाब में बैठे थे, तो नवाज शरीफ साहब एक बात कहते थे कि हम अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे, हमने कोई गैर आईनी इक़दाम नहीं करना। जब गुजरांवाला गया अदलिया बहाली का लॉन्ग मार्च, लोगों ने कहा गाड़ी में बैठे हुए कि मियाँ साहब आगे आएँ, अपना वफाक में हुकूमत का खात्मा भी होगा। इमरान खान ने भी मैसेज दिया। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, हमारा हदफ था कि हमने अदलिया को बहाल करना है, गुजरांवाला से हम वापस लौट आए। आज भी मैं यही बात करता हूँ कि हमें इस मुल्क का एहसास है, सियासत में एक दूसरे के हरीफ होते हैं, सियासत में इल्ज़ाम तराशी होती है, लेकिन अब आप मुझे आज दिल पे हाथ रख के बताएं, किसी एक आदमी का, ये राना सनाउल्लाह साहब ने तो कोर्ट में कहा कि यार वो वीडियो दिखा दो जहाँ पे मैं हीरोइन अपनी गाड़ी में रखवा रहा हूँ, और वहाँ पे कुरान पे कसम उठा ली कि भाई राना सनाउल्लाह की गाड़ी से हीरोइन बरामद हुई है। साद रफीक को कहा जी करप्शन की है, कब्जा किया है। आज तक 4 साल हो गए, ये भी पेशियाँ भुगत रहे हैं, मैं भी पेशियाँ भुगत रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब ने पेशियाँ भुगती हैं, शहबाज शरीफ साहब 2 मरतबा जेल करेंगे, मरियम बहन अपना पेशियाँ भुगती हैं, सबूत नहीं मिला। मैं कहता हूँ, वो कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो चूहा भी नहीं निकला, मच्छर भी नहीं साबित कर सका ये। लेकिन ये मुकाफत अमल है कि फॉरेन फंडिंग में और तोशा खाना में ये पकड़ा गया है, इसकी तलाशी इंशाल्लाह होगी। तो गुजारिश ये है कि हम इस वक्त पाकिस्तान की बका की जंग लड़ें और इस पाकिस्तान को बचा लें, वो बहुत बड़ा एहसान होगा। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियाँ, ये मुल्क 74 साल में जो जिस दौरान पे आगे खड़ा हो गया है, ये आप ही ने इस मझधार में से इस मुल्क को निकालना है। अल्लाह ताला हमारी मदद करे, हमारा हामी नासिर हो, और हमजा शहबाज को कामयाब नहीं होना, शहबाज शरीफ को कामयाब नहीं होना, इस मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम को कामयाब होना चाहिए और पाकिस्तान की आवाम को कामयाब होना चाहिए।
ایک آخری سوال آپ عمران خان نے کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کی سزا کیا بنتی ہے؟ جی، جو عمران خان نے اب تک کیا ہے، آئین کو توڑا ہے، ان کی سزا کیا بنتی ہے؟ آپ نے کہا کہ آپ کو سی ایم کے عہدے کی آئین میں لکھی ہوئی ہے. سوشل میڈیا پہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ پرائم منسٹر کے عہدیدار ہیں، آپ سی ایم کے یہاں پہ ہیں، تو آپ کے علاوہ پارٹی میں کوئی اس طرح کا بندہ نہیں جس کو آپ اچھی بات کی وہ کر سکیں؟ اور دوسرا یہ کہیں کہ آپ کو یہ پتا تھا کہ 6 کو سیشن ہے، لیکن اب 6 کی بجائے 16 ہو گئی ہے، تو کتنی دیر تک ہوٹل میں رکھیں گے ایم پی؟ میں آپ کے سوال کا جواب دوں. دیکھیں، عہدے جو ہیں نا وہ چلے جاتے ہیں، آتے ہیں، شکلیں لوگوں کو بھول جاتی ہیں. مجھے آج اپنے اللہ کا شکر ادا کر کے مجھے اگر فخر ہے نا کہ میں ایک سیاسی کارکن جس نے 18 سال کی عمر میں جیل کاٹی، اور جب 6 مہینے کی جیل کاٹی تو عدالت نے کہا کہ اس کی تو عمر نہیں تھی، اور کواش کیا گیا میرا کیس. 1 سال میرا پڑھائی کا ضائع ہو گیا. 10 سال مجھے مشرف دور میں یہاں پر یرغمال بنا کے رکھا گیا. اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکا. اپنے دادا کی میت کو لحد میں میں نے قبر میں اکیلے اتارا. دوسرا کوئی خاندان کا فرد نہیں تھا. میرے والد کینسر کی جنگ لڑ رہے تھے، اور اپنا جو ہے وہ انہوں نے خط لکھا کہ بیٹا میں ابھی آپریشن تھیٹر میں جا رہا ہوں، اگر زندہ نہ بچا تو تمہیں اپنے بہن بھائیوں کا باپ بننا ہے. 10 سال، اب 22 مہینے جیل کاٹی. سعد رفیق صاحب نے جیل کاٹی. تو اگر جماعت نے میری اپنا ایک سیاسی کارکن کے ناطے مجھ پہ اعتماد کیا، اور جماعت نے نواز شریف صاحب کی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی جماعت کا، اپنے ہاؤس کے ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جمہوریت ہے. اگر اس کارکن کو انہوں نے چنا ہے تو میں اپنا جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن ایک 22 سال کی جدوجہد ہے، یہ نہ بھولیا کریں. اور آخری بات، سعد رفیق صاحب کہتے ہیں میں نے بات کرنی ہے، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ 2 مرتبہ جیل شہباز شریف جائے، نواز شریف 150 پیشیاں بھگتے، بیٹی اس کی جیل میں جائے، حمزہ شہباز جیل میں جائے، سعد رفیق جیل میں جائے. پھر جب اپنا کوئی اللہ تعالیٰ اچھا وقت لائے تو آپ ہم سے پوچھے بھی آپ ہم کیوں یہ کر رہے ہیں؟ تو یہ تو یہ بڑا اہم کوشچن کیا بھائی. گزارش یہ ہے کہ یہ ایک پورا پروسیس ہوا ہے. اس پروسیس میں حمزہ شہباز صاحب شامل نہیں تھے، جس میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پی ایم ایل این کا امیدوار کون ہوگا. رانا ثناء اللہ خان صاحب اس کا حصہ ہیں، عطا اللہ تارڑ صاحب بھی اس کے گواہ ہیں. ہمارا باقاعدہ ایک ایڈوائزری گروپ ہے پارٹی کا، اس کے اندر اس کو ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکس کیا، اور اس کو ڈسکشن کرنے کے بعد ایک ریکمنڈیشن کلیکٹیولی پارٹی لیڈرشپ کی جو سینئر ہائرارکی ہے پارٹی کی، اس نے بھیجی ہے شہباز شریف صاحب کو اور لندن. اس کے بعد پھر ہم نے اس کے ساتھ آرگومنٹ کیے ہیں. یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ میاں نواز شریف صاحب اکیلے فیصلہ کر لیتے ہیں یا شہباز صاحب خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. اور اس معاملے میں نوٹ فرما لیں، شہباز شریف صاحب نے کوئی دخل نہیں دیا، حمزہ شہباز شریف نے اس معاملے میں کوئی دخل نہیں دیا. یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، یہاں لوگ ہیں. اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ پرویز، پہلی بات ہے کہ ہم نے تو یہ پرویز الہی صاحب کو پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دی تھی. اس کے تو سب سے زیادہ پریوی رانا ثناء اللہ صاحب اور میں اور ایاز صادق صاحب ہیں اور عطا تارڑ صاحب ہیں، کیونکہ سارے عمل میں ہم شامل تھے. اور یہ جو ملاقات آپ نے دیکھی ہے ان سے سکرینوں پہ، اس کے پیچھے کئی ملاقاتیں تھیں، جس میں جناب چودھری شجاعت صاحب بھی 1-2 ملاقاتوں میں موجود تھے. میں ان کا بڑا احترام کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں، آئندہ بھی کروں گا. وہ اپنی بات کے پکے آدمی ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے تو پرویز الہی صاحب کو یہ آفر کی، اور جب یہ آفر کی ان کو، اس وقت ہم سب آن بورڈ تھے. تو حمزہ شہباز نے تو ایک بار بھی اشارتاً بھی نہیں کہا کہ بھائی میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں، 2 بار جیل کاٹ چکا ہوں، 14 سال سے میں پنجاب کو ڈیل کر رہا ہوں، پولیٹیکلی سارے معاملات کو دیکھ رہا ہوں، دن کی پیشانی پر تو کوئی شکن نہیں آئی. تو ہم نے وہ پرویز الہی صاحب کو آفر کیا. لیکن ایک سیکنڈ رہا تھا، میں 1 منٹ دینا. لیکن یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور ہماری پوری پارٹی کہ ہم بچ گئے. یعنی یقین کریں ہم بچ گئے. ہم سے ایک سیاسی غلطی ہو گئی تھی. میں پبلکلی سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، جتنا مرضی برا لگے پرویز الہی صاحب کو، انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے اور ڈچ کیا ہے. تو جناب ہم بچ گئے، اور ہمارے پاس بڑا محدود وقت تھا فیصلہ کرنے کے لیے کہ اب مقابلہ کرنا ہے. ظاہر ہے پرویز الہی صاحب کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑا تکڑا امیدوار میدان میں لانا تھا. اور سچ یہ ہے کہ حمزہ شہباز سے موضوع آدمی کوئی پارٹی میں اس وقت موجود نہیں تھا جو اس مقابلے کو پوری طاقت اور توانائی سے کرتا رہنا سنا. اور یہ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے یہ جو ذلت اور رسوائی کا راستہ اختیار کیا ہے نا چودھری پرویز الہی صاحب نے، ہم تو انہیں عزت سے ان کے گھر جا کے ان کو آفر کر کے آئے تھے. اور اس آفر میں بھی
حمزہ صاحب کی بھی, اپنا میاں شہباز شریف صاحب کی اور پوری پارٹی کی جو مریم نواز صاحبہ کی بھی, ان کی بھی کانسنٹ جو ہے وہ شامل تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس بات کے اوپر اعتراض ہے کہ جی باپ ہے بیٹا ہے, تو قائد حزب اختلاف بننے پہ تو 3.5 سال کسی نے اعتراض نہیں کیا, دونوں کے جیل کاٹنے پہ تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. تو پھر وہ چیزیں, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو پارٹی ویلیو کرتی ہے. لاسٹ کوشچن ایک لے لیں. آپ بھٹی صاحب بات کریں, اس کے بعد آپ کا جی ٹو لاسٹ کوشچن جی. نہیں کوئی ایسا اللہ نہ کرے. اور رانا صاحب, اور ایسا نہیں ہوگا. رانا صاحب اور سعد رفیق صاحب کا میں اپنا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے آپ کو حقائق بتائے جو جماعت میں جس طرح ہوا. تو آخر میں یہ شعر ضرور سن لیں. ایک سوال کا جواب ہی دے رہا ہوں, ذرا شعر سن لیں. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تدین گلستان میں, ہمارا خون بھی شامل ہے تدین گلستان میں, ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار ہے. رمضان المبارک ہے, لائنیں لگی ہوئی ہیں رمضان بازار میں. اور حمزہ صاحب آپ جو پنجاب کے واحد سیاستدان ہیں اتنی کم عمر میں, جو پنجاب کے ہر ضلع کو, ہر ڈسٹرکٹ کو, ہر آبادی کو جانتے ہیں کون کس حال میں ہے, کیا آپ وزیر اعلیٰ بن کے شہباز شریف والی کارکردگی والی تحریک جو ہے وہ دہرائیں گے اس کو دوبارہ؟ دیکھیں, شہباز شریف نے دن رات اس صوبے کا خدمت کی ہے. میں اب اختتام پہ بس یہ جملے کہوں گا کہ میری دعا ہے جو بحرانی کیفیت نے عوام کو جکڑا ہوا ہے, معیشت جو ہے وہ ڈگمگا رہی ہے, انٹرنیشنل ریلیشن جو ہیں وہ ایک دوراہے پہ ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس گرداب سے نکلیں. اور عدالت عظمیٰ پر ایک بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ جمہوریت کی گاڑی کو بچائے. اور بطور ایک سیاسی کارکن پاکستانی میں پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے گا. بہت شکریہ.